ایک ایسی قوم جس کے محل بادلوں سے باتیں کرتے تھے، جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، مگر پھر ایک دن سب مٹی میں مل گیا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذاکر حسین ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے واقعے پر جسے قرآن نے بار بار یاد دلایا اور جسے سن کر انسان کا غرور ٹوٹ جائے اور دل اللہ کے سامنے جھک جائے۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا واقعہ۔ کہانی شروع ہوتی ہے طوفان نوح کے بعد، جب دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ نوح علیہ السلام کا طوفان آ چکا تھا، وہ عظیم طوفان جس نے دنیا کو گناہوں سے پاک کر دیا تھا۔ زندگی ایک نئی ابتدا کی طرف بڑھ رہی تھی اور انسان دوبارہ زمین پر بس رہا تھا۔ اسی زمانے میں نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک نسل وجود میں آئی، طاقتور، خوبصورت، ذہنی۔ یہی قوم آگے چل کر عاد کہلائی۔ قوم عاد یہ قوم جزیرہ نما عرب کے جنوبی حصے میں احقاف کے علاقے میں آباد ہوئی، ایک سرباز شاداب وادی جس کے ارد گرد ریت کے ٹیلے، پہاڑیاں اور نخلستان تھے۔ یہ علاقہ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو دنیاوی اعتبار سے ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان کے جسم مضبوط، ان کی عمر طویل، ان کی عقل تیز اور ان کی زمینیں زرخیز تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں کو کاٹ سکتے ہیں، زمین کو موڑ سکتے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ ان کے شہر ارام کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا، ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والی وہ عظیم قوم جس کی مانند دنیا میں کوئی اور قوم پیدا نہیں ہوئی۔ ان کے محل آسمانوں سے باتیں کرتے تھے، ان کے قلعے مضبوط اور دیواریں بلند تھی۔ ان کی زبان پر نعرہ تھا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر طاقت اگر اللہ کی بندگی نہ ہو تو وہ بربادی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ رفتہ رفتہ قوم عاد نے اللہ کو بھلا دیا۔ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ہاتھ سے بنے ہوئے لکڑی، پتھر اور مٹی کے دیوی دیوتا انہوں نے انہی سے مانگنا شروع کیا، انہی کو سجدے کرنے لگے اور اپنے رب کو بھول گئے جس نے انہیں پیدا کیا تھا۔ ان کے دلوں میں غرور بڑھنے لگا، ظلم ان کی فطرت بن گیا۔ وہ کمزوروں کو حقیر جانتے، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہم سے طاقتور کون ہے۔ اسی وقت جب زمین گمراہی میں ڈوب چکی تھی، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک عظیم نبی کو مبعوث فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام خود انہی کی قوم سے تھے، اسی زبان، اسی قبیلے اور اسی سرزمین سے۔ انہوں نے محبت سے، حکمت سے اپنی قوم کو سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے انہیں خبردار کیا کہ جو قومیں اللہ کو بلا دیتی ہے ان کا انجام عبرتناک ہوتا ہے، مگر ان کے کان بند تھے، آنکھیں اندھی تھی اور دل پتھر بن چکے تھے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جادوگر کہا، دیوانہ کہا اور کہا اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے آ جس سے ہمیں ڈراتا ہے۔ یہ کہنا ایسا تھا جیسے خود اپنے انجام کو دعوت دینا۔ تب اللہ نے ان پر اپنی پہلی پکڑ نازل کی۔ کھیتوں میں خشک سالی، بھوک پیاس اور زمین سوکھنے لگی، پانی کم ہو گیا، فصلیں مرجھا گئی، مگر پھر بھی وہ توبہ نہ لائے، ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ اور پھر ایک دن آسمان پر کالے بادل نمودار ہوئے تو قوم عاد نے خوشی منائی، کہنے لگے دیکھو وہ بادل آ گئے جو ہمیں بارش دیں گے، ہماری زمینیں پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ مگر ہود علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا یہ بادل نہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اس دن آندھی آئی، ایسی آندھی جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ یہ کوئی عام ہوا نہ تھی، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی سخت آندھی تھی جو قوم عاد کے قلعوں کو زمین بوس کر رہی تھی، جو ان کے مضبوط جسموں کو زمین سے اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ قرآن میں ہے، ہم نے ان پر ایک تیز اور تند آندھی بھیجی جو ان لوگوں کو اس طرح اٹھا کر پھینکتی تھی
जैसे वो खजूर के खोखले तने हो। जब आंधी रुकी तो वहाँ कुछ न था, न वो बुलंद बाला इमारतें, न वो सुतून, न वो मगरूर चेहरे, बस मिट्टी, रेत और खामोशी। वो कौम जो कल तक कहती थी हमसे ताकतवर कौन है, आज खुद मिट्टी में दफन हो चुकी थी। अल्लाह की ज़मीन ने उनकी तकब्बुर भरी चीखों को भी निगल लिया और बच गए वो चंद लोग जो ईमान लाए थे, जो उहूद अलैहिस्सलाम की बात मानते थे, जो अल्लाह से डरते थे। बार बार ये किस्सा इसलिए दोहराया गया ताकि हम भूल न जाए। आज भी अगर हम अपनी ताकत, इल्म, दौलत और तरक्की पर गुरूर करें, अल्लाह के अहकामात को पसे पश डालें, नबियों की तालीमात का मजाक उड़ाए, तो याद रखो अल्लाह की मौलत अबदी नहीं होती। जब उसकी पकड़ आती है तो कौमी आद जैसे लोग भी बच नहीं पाते। बस आज वक्त है झुकने का, संभलने का, तौबा करने का, वरना ये ज़मीन आज भी वही है और रब भी वही है। जो आद को मिटा सकता है वो हमें भी इबरत बना सकता है। कौम आद मिट गई क्योंकि उन्होंने अल्लाह को भुला दिया था। आज भी वक्त है तौबा का, तो कमेंट में जल्दी से लिखिए अस्तगफिरुल्लाह और मेरे चैनल ज़ाकिर इस्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए इल्म के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।